ٹوڈے نیوز میں آپ سب کا سواگت ہے۔ ناظرین، میں انیس اقبال کچھ دنوں پہلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا، پھر کچھ ضروری باتیں لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ دنوں قبل وزارت داخلہ کی طرف سے دکانوں کے کھولنے کے سلسلے میں کچھ باتیں آئی تھیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے تبلیغی جماعت کے سلسلے میں گودی میڈیا نے کس طرح سے ہنگامہ مچایا تھا اور یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ تبلیغی جماعت جو ہے ہر طرف جو ہے کرونا وائرس پھیلا رہی ہے، اور کرونا وائرس کے تعلق سے تبلیغی جماعت والوں کے بہانے جو ہے تمام مسلمانوں پر طرح طرح کے واقعات الزام لگا رہے تھے، اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ گویا کرونا وائرس کے لیے مسلمان ہی ذمہ دار ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے وہ سبھی کو معلوم ہے۔ اب اس سلسلے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وزارت داخلہ نے جو دکانوں کے کھولنے کے سلسلے میں جو کلیئرفیکیشن جاری کیا ہے، اس سلسلے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان بھائیوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہماری تمام مسجدیں بند ہیں، ہماری عبادتیں ہماری گھر پہ ہو رہی ہیں، ہم جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پھر ایسے حالات میں ہم دکانوں کا رخ کیسے کر سکتے ہیں، ہم شاپنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کو اس پہ غور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ اس بار جب ہم مسجد میں جا کے عبادت نہیں کر سکتے، جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ہم اپنی پوری توجہ عبادت میں ہی لگائیں، گھر پہ رہیں اور گھر پہ ہی رہ کر عبادت کریں۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا امیر شریعت ولی رحمانی صاحب کا ایک بہت ہی اچھا بیان آیا ہے، جس سے ہم آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو غور سنیں اور حضرت مولانا دامت برکاتہم نے جو کچھ بھی کہا ہے اس پر ہم لوگ 100% عمل کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کے لیے خریداری کرنے والے، عید کے لیے خریداری کرنے والے بغیر کچھ سوچے سمجھے مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ آنا جانا شروع کر دیں گے، اور یاد رکھیے یہ کیفیت، یہ بات پھر دوبارہ کرونا کو بڑھانے کی طرف ایک قدم ہوگا، اور پھر میڈیا آپ کو بدنام کرے گا کہ مسلمانوں کی وجہ سے یہ مرض پھیل رہا ہے اور بڑھ رہا ہے۔ اس معاملے کو پورے ملک میں میڈیا نے جس طرح غلط طریقے پر بے ایمانی کے ساتھ مسلمانوں سے جوڑ دیا ہے، وہ شرمناک بھی ہے اور پوری ملت کی توجہ کے لیے ضروری بھی ہے۔ ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے کسی درجے میں کسی کو غلط فہمی پیدا ہو جائے۔ بازاروں میں بھیڑ لگانا، دکانوں پر بھیڑ لگانا بالکل غلط ہے، اور میں بالکل نہیں سمجھ رہا ہوں کہ مرکزی حکومت نے اس قدر جلد کیوں دکانوں کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بے شک مرض پر تھوڑا سا قابو پایا گیا ہے، لیکن ابھی مرض کی جو نوعیت ملک کے اندر ہے اور جو عالمی ادارے نشاندہی کر رہے ہیں، ہمارے وطن عزیز میں کرونا کے پھیلنے بڑھنے کی امید بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں رہیں، رمضان کی عبادتوں میں مشغول رہیں، بازاروں میں گھومنے سے پرہیز کریں، دکانوں میں جانے سے پرہیز کریں، اور ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے، اور میں دل سے یہ محسوس کرتا ہوں اور آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ کے گھر کے لوگ، آپ کے بچے
पुराने कपड़े में ईद की नमाज अदा कर लें अपनी अपनी जगहों पर, ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इस बात के कि आप बाज़ारों में घूमें और ख़रीदारी करें। मसलहत इसी में है, अक्ल का तकाजा यही है कि आप अपने आप को घरों में महदूद रखें और अल्लाह के सामने सर झुकाएं, अल्लाह से मांगें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अपने गलतियों पे तौबा करें और अल्लाह से दुआ करें कि ऐ अल्लाह मस्जिदों के दरवाजे हमारे लिए खोल दीजिए। और ये याद रखिए, जब ये मर्ज बिल्कुल काबू में आ जाएगा तभी मस्जिदों के दरवाजे खुलने के इम्कानात हैं। इसलिए घर में बैठकर अल्लाह को याद करके अपने गुनाहों से तौबा मांगते हुए मस्जिदों के दरवाजे के खुलने की दुआ पूरे इखलास, पूरी लिल्लाहियत के साथ करनी चाहिए। बाज़ारों में घूमने की रिवायत को ख़त्म कीजिए। ख़रीदारी का सिलसिला बेहद ज़रूरी सामान ख़रीदने की हद तक महदूद रखिए। अपने आप को अल्लाह की याद में लगाइए, इंशाअल्लाह पूरे मुल्क से ये मुसीबत दूर हो जाएगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।